وہ کہتا ہے نا بھامے کلی دا ککھ نہ روے ناصر، کچھ نہ رہے ہمارے پاس، بھامے کلی دا ککھ نہ روے ناصر تے ساتو دامن حضور دا چھٹنا نہیں۔ ہائے ہائے، کہ ہم نے پیسوں کے لیے حضور سے پیار نہیں کیا، پیسوں کے لیے نہیں کیا ہم نے۔ پیسہ چیز کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اولاد کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا دی قسم ہر شے مصطفیٰ تو وار چھٹی۔ ہائے ہائے، بابا دے بلند، ہائے ہائے۔ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یومنو احدکم حتی کونا احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے، جہان بھر سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرے، وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ آقا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار کرے۔ بس سبحان اللہ۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، وہ عمر کی جس کی شان میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کوئی اور نہ ہوتا، وہ یہ عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابی ہیں، صحابیات ہیں، احباب، سب کے سب مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور ایک صحابی ایسا ہے کہ جو مرید کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ آقا کی مراد ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے جسے مانگا جاتا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا ہے کہ یا اللہ یہ عمر مجھ کو عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ بڑے جیالے تھے، بہت، اللہ اکبر۔ جب وہ ایمان لے آئے نا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھپ چھپ کر کب تک نمازیں پڑھیں گے؟ اب عمر آ گیا ہے، اب چھپ کے نماز نہیں پڑھنی، یہ تبلیغ چھپ چھپ کے کب تک کریں گے؟ ہم کوئی جھوٹے ہیں؟ ہم تو سچے ہیں۔ اب ہم سب کے سامنے نمازیں بھی پڑھیں گے اور سب کے سامنے حق ہو کے ترانے بھی پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ 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 اکبر۔ عشق یہ عالم تھا ان کا کہ ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو وہ کیس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گیا۔ مسلم جو تھا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مدعا سنا۔ مدعا سننے کے بعد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو تھا وہ یہودی کے حق میں عطا فرمایا کہ یہودی سچا ہے۔ بڑا سبق دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آج ہمارے سامنے اگر کوئی کیس آئے گا ہم نے سننا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ فیصلہ جو ہے اپنے مرید کے حق میں دے دیں، بھلے وہ بیچارہ دوسرا سچا ہو۔ اگر گلی محلے میں ہمارا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے ہمارے بچے کے خلاف، وہ کہتے ہیں جی آپ کے بیٹے نے گالی دی ہے، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے بغیر سنے ہی ہم اپنے بیٹے کا دفاع شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پتر ہے نا اپنا۔ ہم پوری طریقے سے دلیلیں دیتے ہیں ایسا نہ کیا کرو۔ اگر کبھی اللہ کریم آپ کو جسٹس کی سیٹ پہ بٹھا دے نا
ضروری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی سیٹ ہو، ہائی کورٹ کی ہو، ڈسٹرکٹ کورٹ کی ہو، سیشن کورٹ کی ہو. یہ جو لوگ ہمارے پاس معاملات لے کر آتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا ایک اعزاز ہے. کائنڈلی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بھی اللہ کا ایک اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کو بغیر کسی سٹڈی کے، بغیر کسی ڈپلومے کے، بغیر کسی ڈگری کے، اللہ کریم نے آپ کو جسٹس کے عہدے پہ بٹھا دیا. آپ مسجد میں ہیں تو کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے، گلی محلے کی پنچایت ہوتی ہے، آپ کے سامنے معاملہ آتا ہے، تو کائنڈلی معاملات کو غور سے سنا کریں. بھلے دوسری طرف آپ کا سگا باپ کیوں نہ ہو، آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اینی ون کوئی ہو، غور سے سنیں اور فیصلہ انصاف پہ مبنی کریں، بے انصافی نہ کریں. یہی مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک طرف تو وہ کلمہ گو تھا اور دوسری طرف وہ یہودی تھا. بڑے غور سے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے مدعا کو سنا اور سننے کے بعد فیصلہ جو تھا وہ یہودی کے حق میں دے دیا. وہ جو کلمہ گو تھا نا، وہ وہاں سے نکلا اور نکل کر کہنے لگا کہ میں چلا میرے ساتھ چل، یہ فیصلہ عمر سے کرواتے ہیں، عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. اس نے کہا تیرے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، عمر کا مقام نبی سے زیادہ ہے، عمر کی شان نبی سے زیادہ ہے. اس نے کہا کچھ بھی ہے نا، وہ ٹھیک ہے یار، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، نبی کا مقام زیادہ ہے، نبی کی شان زیادہ ہے، مگر بات یہ ہے کہ میں فیصلے سے سیٹسفائی نہیں ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں. تو میرے ساتھ چل، یہ فیصلہ جو ہے وہ عمر کرے گا، عمر کے پاس جاتے ہیں. اس نے کہا چل عمر کے پاس چلتے ہیں. اب دونوں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. وہ کیس آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. وہ جو کلمہ گو تھا نا، جب وہ اپنا مدعا بیان کرنے لگا عمر بن خطاب کے سامنے، تو اتنی دیر میں وہ جو دوسرا تھا نا یہودی، اس نے کہا عمر ایک منٹ ٹھہر جا، میری چھوٹی سی ایک عرضی سن لے، اس کے بعد اس کا سارا معاملہ سن، پھر جو فیصلہ کرنا ہے میں تیرا فیصلہ قبول کروں گا. آپ نے فرمایا بول کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یہی مدعا، یہی کیس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، تیرے نبی کے سامنے گیا. آپ نے فرمایا پھر؟ کہا تیرے نبی نے غور سے سنا. آپ نے فرمایا پھر؟ کیونکہ تیرے نبی نے فیصلہ جو تھا وہ میرے حق میں دیا ہے. آپ نے فرمایا پھر؟ کہا یہ شخص نے وہاں سے نکلتے ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگا میں نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، چل عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں، عمر جو فیصلہ کرے گا وہ میں مان لوں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اچھا اس نے یہ کہا تھا؟ ہاں یہ کہا تھا. آپ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور تلوار کا ایک جھٹکا مارا، اس کی گردن تن سے جدا کر دی. فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا فیصلہ یہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، قصاص دو، عمر نے قتل کر دیا، ناجائز قتل کیا. بڑا تو تکرار شروع ہو گئی. رب کریم نے دیکھا منظر، جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے یار نو جا کے دس دے، اے جڑا تیرا فیصلہ نہ منے، ہم اس کو مسلم نہیں کہتے، یہ منافق تھا اور منافق کی سزا موت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت، خطبہ خلافت دے کر آپ جو ہے نا زاروں قطار رونے لگ پڑے. لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں تو وہ عمر ہوں جس کو 4 اونٹ ہی چرانے نہیں آتے تھے. میرا بابا خطاب مجھ کو کہتا تھا ارے عمر، ہماری روزی روٹی کا انحصار جو ہے وہ اونٹ چرانے پر ہے.
اور تجھے اونٹ ہی چرانے نہیں آتے اور بھوکا مر جائے گا. اپنا خاندانی پیشہ تو تھی یاد رکھ تو. اور اونٹ تو چرانے کم از کم سیکھ لے. آپ فرماتے ہیں میں ایک اونٹ کو سیدھا کرتا نا تو دوسرا ادھر ہو جاتا, دوسرے کو پکڑتا تو تیسرا ادھر ہو جاتا. مجھے ان کو چال میں چلانا ہی نہیں آتا تھا. میں وہ نکما تھا جس کو کچھ نہیں آتا تھا. یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے. آج اس نکمے کو مصطفیٰ نے ایسا کرم کیا, منبر اور مسند عطا فرمائی, اور مجھ نکمے عمر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا اثر دیکھو, 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا حکمران بنا دیا ہے. جب وہ کرم کرتے ہیں نا, ہائے ہائے, پھر بولو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. کوئی بھی بندہ ہے نا, کوئی بھی بندہ, کوئی بھی اینی ون, اس کی عزت, اس کی شہرت کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے نا تو کسی نہ کسی کی نگاہ اور دعا کا کمال ہوگا. کسی بھی بزرگ کی نگاہ ہو یا دعا ہو, وہ چلتے چلتے دراصل وہ فیضان میرے مصطفیٰ ہی کا ہے. سبحان اللہ. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تو عمر آ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایک بات کہوں آپ سے. کرو. میں نا آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, جس کو آپ آج کل لو یو کہتے ہیں. تو اظہار محبت کیا جا رہا ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو کتنا پیار کرتا ہے؟ کہنا میں بہت پیار کرتا ہوں. کتنا؟ میں بہت پیار کرتا ہوں. کتنا؟ میرا ایک جنو کہتا ہے اتنا, اس سے زیادہ, اتنا, اس سے زیادہ, اتنا, اس سے بھی زیادہ, اتنا نہیں, اس سے بھی زیادہ. اچھا تو کتنا؟ عرض کی محبوب میں اپنی ماں سے, سننا, ماں سے, باپ سے, بیوی سے, بچوں سے, مال سے, سوائے اپنی جان کے ہر چیز سے بڑھ کر یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا ہی خوب ہوتا تو مجھ کو یہ کہہ دیتا کہ آقا میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں. احباب جیسے سنا عرض کی یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم, یہ عمر کی ایک جان کیا چیز ہے, 1000 جان تجھ پر قربان کروں. محبوب میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں. احباب جیسے ہی عرض کی میرے آقا نے فرمایا عمر واللہ باللہ تاللہ, عمر خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ. اس سے پہلے انہوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا اور کلمہ بھی نبی سے پڑھا. کسی کو کلمہ اس کا ابا پڑھا ہے, کسی کو اماں پڑھا ہے, کسی کو پیر پڑھا ہے, کسی کو استاد پڑھا ہے, کسی کو مولوی صاحب پڑھا ہے. وہ کتنا خوش بخت ہے کہ جس نے کلمہ اپنے نبی سے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی, آقا کے ساتھ تبلیغ دین بھی کیا, آقا کے ساتھ جہاد بھی کیا. کیا کیا نیکی نہیں کی, اس کے باوجود کیا فرمایا آج مکمل ہوا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ, فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرے.
پیار کیا کرو اپنے آقا سے. یقین جانو یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو عشق رسول کی دولت نصیب ہو جائے. بہت بڑی دولت ہے. دعا کرو یہ دولت ہم سب کو نصیب ہو جائے. کہو آمین. پھر کہو آمین.